السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان کے احکام و مسائل کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس کا دوسرا درس ہے۔ اس دوسرے درس کی شروعات ہم ان چیزوں سے کر رہے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صوم کی حالت میں، روزے کی حالت میں یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کے کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر انسان بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، عمدن اور جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ البتہ اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے خود بخود قے آ جائے اس کے ذمے قضا نہیں ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر کے کوشش کی، جان بوجھ کر کے کوشش کر کے قے کیا، اس پر قضا ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو اگر خود بخود انسان کو قے ہو جائے، کسی ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں بدبو زیادہ تھی، یا خود اسے متلی آ گئی اور خود بخود قے ہو گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے قے کرے گا، انگلی ڈال کر کے قے کرے گا، زیادہ کھانا کھا لیا، ہضم نہیں ہو رہا ہے تو جان بوجھ کر کے انگلی ڈال کر کے قے کرتا ہے تاکہ پیٹ کچھ ہلکا ہو جائے، تو اسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اس دن کے بدلے اسے رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حیض یا نفاس کا آنا عورت سے، اگرچہ یہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی افطاری کرنے سے اگر چند منٹ پہلے بھی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پورے روزے کی حالت میں حیض اور نفاس سے عورت کا پاک رہنا ضروری۔ اگر آخر وقت میں آ گیا افطار کرنے سے کچھ منٹ پہلے، افطاری کا وقت نہیں ہوا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے نماز کی مثال ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور انسان نے نماز پڑھی، 4 رکعت والی نماز اس نے پڑھی، تشہد کے اندر ہے، سلام پھیرنے کا وقت آ گیا اور سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کی ساری نماز، ساری 4 رکعت اس کی باطل ہو جائیں گی۔ اس کو اثر نو نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز کے لیے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے سلام کے پھیرنے تک، حالت طہارت میں، وضو کی حالت میں انسان کا رہنا ضروری ہے۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے تھوڑا اگر انسان کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی ساری رکعتیں باطل، اس کو اثر نو نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو ہی معاملہ یہاں پر روزے کا بھی ہے کہ اگر روزہ تو افطار سے تھوڑا پہلے ہی کیوں نہ کسی عورت کو حیض یا آ جائے، یا اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے، ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، جمع کرنا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، اس سے بھی ہر حال میں صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت سے ہم بستری کرنے سے، جمع کرنے سے اگرچہ منی نہ نکلے تو بھی انسان کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا انسان کے لیے بے حد ضروری۔ ان چیزوں سے بچنا تو ہمیشہ ضروری ہے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور سے روزے کی تقدیس اور اس کی برکتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں سے ہر حال میں اور بطور خاص بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، گالی گلوچ بکنا، فحش گوئی اور بےہودگی والی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی شرک کرنا، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا، تہمتیں باندھنا، یا ہمارے نبی کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں بطور خاص انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے دور رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھانا پینا وقتی طور پر ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ کھانا پینا حرام نہیں ہمیشہ کے لیے، وقتی طور پر حرام ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے لیے ہمیشہ حرام ہے، شرک کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ اور کوئی بھی گناہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ ہر گناہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، کسی بھی لمحے کے لیے وہ گناہ کرنا جائز نہیں ہوتا، تو وہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن کھانا پینا تو ہمارے لیے حلال تھا، وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہماری آزمائش کے لیے، لیکن وہ چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں ان سے بچنا انسان کے لیے ہر حال میں ضروری ہے اور ہر وقت ضروری ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں۔ اللہ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب اور تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ تو روزے کے اندر بھی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، تو یہ ان چیزوں سے بچنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ سب تقویٰ کے خلاف ہیں، اور تقویٰ ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ ان چیزوں سے انسان کا روزہ کب ٹوٹتا ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ جب وہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تب انسان کا روزہ ٹوٹے گا، اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس شخص کو اس بات کا علم ہو کہ اس کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ جاہل ہے، لا علم ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے، اسے نہیں معلوم ہے۔ تو جہالت کی بنا پر اس کے لیے عذر ہے کہ اگر وہ واقعتاً جاہل ہے، اگر وہ روزہ وہ کھا رہا ہے جان بوجھ کر کے لیکن کہتا مجھے نہیں معلوم، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کی جہالت اس وقت معتبر ہوگی جب یقیناً وہ جاہل ہوگا۔ اگر کوئی بہانہ کر رہا ہے تو دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچا لے جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں تو نہیں بچا سکتا۔ لہذا جو حقیقت میں جاہل ہے اور اسے علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے اسے کہ اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جہالت اور لا علمی میں اس نے ایسا کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسے یاد ہو کہ وہ صوم کی حالت میں ہے، اگر بھول کر کے وہ کھا پی لے تو اسے صوم نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ تھا، خاص طور سے رمضان کے شروع کے دنوں میں چیز ہو سکتی ہے کہ انسان بھول گیا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور پھر وہ کھا لیا، پانی پی لیا، اب اسے بعد میں یاد آیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کھانے کے دوران اسے یاد آ جائے، پانی پینے کے دوران، تو اس کے لیے بچنا ضروری ہے کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی مرضی اور اختیار سے کرے، اسے روزہ توڑنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں ہو جو اعدائے اسلام غیر مسلموں کے نرغے میں آ جائے اور وہ لوگ اسے مجبور کر دیں کہ جب تک تم نہیں کھانا کھاؤ گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تم روزہ توڑ دو، تو وہ اگر جان بچانے کے لیے کھانا کھا لیتا ہے تو اسی صورت میں مجبور ہے، مکرہ ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان مجبور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ رب العالمین اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر لیں تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی بھول چوک اور مجبوری کی حالت میں کیے گئے کام پر مواخذہ نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العالمین میری امت کی بھول چوک پر اور مجبوری کی حالت میں جو امت کام کرے گی اللہ تعالیٰ اس کام پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ تو انسان اگر مجبور ہے اور اسے مجبوراً کرایا گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں باطل ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، جو انسان بھول گیا روزے کی حالت میں اور اس نے کھا لیا یا پانی پی لیا تو اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ تو بھول جانا یہ ایک عذر ہے، انسان اگر بھول کر کے کھا لے یا جہالت میں کھا لے یا مجبوری کی حالت میں کھا لے تو اسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے اپنے اختیار اور مرضی سے صوم توڑ دیا یا روزہ نہیں رکھا تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور بعد میں جتنی جلدی ہو سکے اس دن کی قضا دے، اس پر مزید کوئی کفارہ نہیں ہے۔
یعنی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا تو اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے، توبہ بھی کرے، کیونکہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لہذا اس کو توبہ بھی کرنا اور بعد میں اس کی کفارہ بھی دینا ہے، یعنی بعد میں روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے الا یہ کہ اس نے اپنی عورت سے رمضان میں دن میں ہم بستری کر لیا ہو، تو اسی صورت میں اس پر کفارہ مغلظہ ہے، اور کفارہ مغلظہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ ابھی تو اس کا دور نہیں رہ گیا، تو اس کے بعد 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر وہ 2 ماہ کے مسلسل صوم نہیں رکھ سکتا تو اس کے بدلے کیا کرے گا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کھانے میں ہر محتاج کو آدھا سا یعنی 1.25 کلو کھانا دے، اور یہ کفارہ ترتیب کے ساتھ جو میں نے بیان کیا، یعنی غلام آزاد کرنے کا مسئلہ تھا، اس کے بعد 2 ماہ کے مسلسل صوم رکھنا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ کفارہ اس شخص کے لیے ہے جو دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، ایسی صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اور جو روزہ توڑ دے، یعنی روزہ نہ رکھا کسی دن کا وہ، یا اسے روزہ توڑ دیا دن میں، کھانا کھا لیا جان بوجھ کر کے، تو ایسے آدمی کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے اور پھر بعد میں جتنی جلدی ہو سکے روزے کی قضا کر دے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا بھی علم رکھنا ضروری ہے، جیسے الکحل، ملی ہوئی چیزیں، جیسے خوشبو ہے، سینٹ وغیرہ ہے، ان چیزوں کے استعمال کرنے سے یا سونگھنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو انسان لگاتا ہے یا سینٹ انسان استعمال کرتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طریقے سے جو دمہ کا مریض ہے وہ انہیلر سے اگر وہ آکسیجن لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی کوئی شوگر کا مریض ہے، انسولین لیتا ہے تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کی صفائی کرنے سے، ان میں معجون بھرنے، دانتوں کو نکالنے اور سل کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی کریم وغیرہ لگانے سے، میک اپ کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیراکی اور پانی میں ڈبکی لگانے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ ایک انسان جا کر کے پانی میں کچھ وقت گزارتا ہے، سمندر، نہر میں یا تالاب میں، اور ٹھنڈا پانی ہے، جا کر کے وہاں ٹائم کچھ گزارتا ہے، تو اس صورت میں اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گرمی کے دنوں میں نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، اور اس طریقے سر پر پانی ڈالتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہونٹوں کو نرم رکھنے والی دواؤں کے استعمال سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے کچھ کریم آتی ہے کہ انسان ہونٹ پر لگا لیتا ہے تو اس کے ہونٹ نرم رہتے ہیں، تو اس کے لگانے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی ٹوتھ پیسٹ یعنی معجون، جو دانت کا معجون ہوتا ہے، اس کے کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وہ معدہ تک نہ پہنچے۔ اگر معدہ تک پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا، حالانکہ سچی بات ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے انسان کلی کرتا ہے پانی سے، اور پانی سے جب کلی کرتا ہے تو اس کو پانی کا ذائقہ ملتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یقیناً اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ جب پانی کو نگلے گا تب روزہ ٹوٹے گا، صرف ذائقہ مل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی انسان کو اگرچہ ذائقہ ملتا ہے، لیکن ایسی صورت میں چونکہ اگر وہ نہیں نکلا ہے، اس کے معدے کے اندر، حلق کے اندر نیچے نہیں اترا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا انسان کبھی بھی پیسٹ کر سکتا ہے، پیسٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ نگلے گا تب روزہ ٹوٹے گا، اگر نہیں نگلے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی ہی مجبوری کی حالت میں اگر انسان کھانے کا ذائقہ چکھتا ہے لیکن فوراً اسے تھوک دیتا ہے، نگلتا نہیں ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو چکھنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی پانی انسان، جیسے میں نے کہا، کلی کرتا ہے، اور خاص طور سے اگر گرمی کا مہینہ ہے تو اسے بڑی راحت ملتی ہے اگر کلی کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی غذا بخش انجیکشن کے علاوہ جو ہے، یہ جو بیماریوں کا انجیکشن ہوتا ہے، ان کو بھی انسان اگر لیتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسان کو بخار ہے یا اس طریقے سے اس کے ہاتھ پاؤں کان میں درد ہے، انجیکشن لیتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ غذا بخش انجیکشن لینے کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا،
کیونکہ وہ خوراک کے حکم میں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال روزہ تو نہیں ٹوٹنا چاہیے، البتہ احتیاط کا تقاضا یہ کہ انسان ایسے انجیکشن نہ لے، یہ اور بات ہے، لیکن غذا بخش انجیکشن استعمال کرنے سے انسان کا روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شریعت کے اندر آسانیاں رکھی گئی ہیں، اور کچھ آزار ہیں جن آزار کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کے لیے انسان کے لیے رخصت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بیماری اور بڑھاپا۔ بیماری دو طرح کی ہے، اگر بیماری وقتی اور عارضی ہے یعنی شفا کی امید ہے تو کیا کرے؟ وہ بعد میں فوراً شفا کے ملنے کے بعد، رمضان کے بعد وہ کیا کرے؟ روزے کی قضا کر لے۔ اور اگر بیماری دائمی اور لا علاج ہے، وہ صاحب بستر ہے، بستر پر پڑا رہتا ہے، تو اسی صورت میں اس کو ہر دن کے عوض ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور کھانے کی مقدار آدھا سا، تقریباً 1.25 کلو غلہ یہ دے دے یا کھانا کھلا دے اس کو، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کھانا اگر کھلاتا تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر 1.25 کلو غلہ آدمی جس ملک میں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے عام، اس خوراک کو اگر 1.25 کلو کسی مسکین کو دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کھلاتا ہے تو کھلانے میں زیادہ احسان ہے، زیادہ خیر اور بھلائی ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو بیماریاں اگر دو طرح کی ہو گئی، ایک عارضی بیماری تو ایسا انسان شفا پانے کے بعد روزے کی قضا کرے گا، اور ایک دائمی بیماری جو لا علاج ہے تو اسی صورت میں وہ قضا نہیں کرے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا یا اسے غلہ دے گا۔ ایسے جو بوڑھا انسان ہے، کافی بوڑھا ہو گیا اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، قدرت اس کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا یا اسے غلہ دے گا۔ اور مسکین میں مسلمانوں کو دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ملتا ہے مثال کے طور پر، تو اگر کسی غیر مسلم کو بھی دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ پہلے مسلمان کو دے، کیونکہ اصل وہی ہیں اور انہی کا خیال رکھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں کسی غیر مسلم کو بھی انسان اگر دے دیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ چیز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، سفر۔ وہ سفر جس کے لیے صلاۃ قصر ہوتی ہے، انسان نماز کو قصر کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سفر کے اندر انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنا ہے، یعنی جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گا اتنے دنوں کی گنتی بعد میں وہ قضا کر دے گا۔ مسافر قضا کرے گا یا مریض اگر استطاعت رکھتا ہے قضا کرنے کی تو قضا کرے گا۔ نمبر 3، حاملہ عورت یعنی حمل والی عورت۔ نمبر 4، مرضعہ دودھ پلانے والی عورت۔ اب حاملہ اور مرضعہ میں وہ ساری عورتیں داخل ہیں جو حمل سے ہیں، چاہے وہ 4واں مہینہ ہو، 5واں مہینہ، جو بھی ہو، یا ایسے ہی دودھ پلانے والی عورتوں میں ساری عورتیں شامل ہیں جو پہلے یعنی چند مہینہ گزرا ہو بچے کی ولادت پر، یا سال گزرا ہو، یا 2 سال اس کی جو مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی، اس مدت کے دوران وہ ساری عورتیں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع کے 2 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر جو عورت دودھ پلائے گی وہی روزے کی اسی کے لیے رخصت ہے، ایسا نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس 2 سال کے دوران اگر عورت دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں رکھتی ہے، اگر رکھے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اسے خدشہ ہے اپنی جان کا یا بچے کو تکلیف اور بیماری کا، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، کیونکہ شریعت کے اندر آسانیاں ہیں اور دین الحمدللہ ہمارا بہت آسان ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کے لیے رخصت ہے۔ اب ایسی عورت کیا کرے گی؟ کیا وہ بعد میں قضا کرے گی یا وہ کفارہ دے گی یعنی فدیہ دے گی؟ ایسی عورتوں کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اس میں دوسرا قول یہ ہے جو ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں دائمی مریض کے حکم میں ہیں، لہذا ان کے اوپر فدیہ ہے، یعنی ہر دن کی عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی یا غلہ دے دیں گی، کیونکہ یہ دائمی مریض کے حکم کے اندر آتی ہیں ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں یا مرضعہ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عورت بعد میں قضا کر سکتی ہے تو قضا کر دے، جیسے سردی کا مہینہ آتا ہے تو سردی کے مہینے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا ان دنوں میں اگر وہ قضا کر لی جائے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ قضا نہیں کر سکتی
اور ایسی عورت ہے جس کا رمضان کا مہینہ یا تو حمل میں گزرتا ہے یا تو دودھ پلانے میں گزرتا ہے، تو اسی صورت میں وہ اسے کم موقع ملے گا افطار روزہ کی قضا کرنے کا، لہذا ایسی عورتوں کے لیے وہی حکم ہے جو دائمی مریض کا ہے کہ ایسی عورتیں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گی، کیونکہ ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کو قضا ہی کرنا ہے تو ان کے اوپر یہ چیز مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا، لہذا وہ دائمی مریض کے حکم میں مانی جائیں گی، لہذا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی۔ نمبر 5، جس شخص کو پانی یا آگ میں پھنسے ہوئے شخص کو بچانے کی ضرورت پڑ جائے یا صوم کی وجہ سے خود اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسی صورت میں اسے صوم توڑ دینا جائز ہے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ یعنی لوگوں کو بچانا ہے، اگر روزے کی حالت میں رہے گا تو لوگوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا، لوگ آگ میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس طریقے سے لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے انسان اگر روزے کی حالت میں رہے گا تو اسے کمزوری محسوس ہوگی، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ جان بچانا ضروری ہے، اگر روزہ کی وجہ سے اسے کمزوری کا احساس ہو اس کو فوراً روزہ توڑ دینا چاہیے اور بعد میں روزے کی قضا کرے، اسے اجر بھی ملے گا کیونکہ وہ لوگوں کی جان بچا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ روزہ بچانے کے لیے لوگوں کو مرنے دے گا تو گنہگار ہوگا، اگر اس کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے تو، لہذا اس شریعت کے اندر بڑی آسانی ہے اور ایسی صورت میں انسان کو روزہ توڑ دینا چاہیے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کی بنا پر انسان کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ صوم کی حالت میں کچھ چیزیں مباح ہیں، یعنی جائز ہے آپ کے لیے کرنا، اس کے کرنے میں کوئی گناہ آپ کو نہیں ہے، اور یعنی مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر، جیسے غسل کرنا یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کے سبب اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ جی، اگر دن میں کسی آدمی کو احتلام ہو جائے تو اسے چاہیے کہ بیداری کے بعد فوراً غسل کر لے، اس کے صوم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو فوراً غسل کر لینا چاہیے، اس کے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2، ضرورت پر حجامت کروانا، فسد لگوانا، یعنی جو انسان خون نکلواتا ہے، تو حدیث کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت صوم فسد لگوایا، یعنی حجامہ آپ نے کروایا، تو ایسے ہی خون کا عطیہ دینے کا بھی یہی حجامے کا حکم ہے۔ ہاں اگر جسم میں مشقت اور کمزوری ہو تو پھر انسان کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ضرورت پر انسان حجامہ رمضان کی حالت میں کروا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ، اور اگر وہ رات میں کرے تو اور ٹھیک ہے، لیکن دن میں بھی اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر خون نکالنے سے اس کو کمزوری کا خدشہ ہوگا تو نہ کرائے۔ ایسی رمضان میں روزے کی حالت میں انسان کسی کو خون کا عطیہ بھی دے سکتا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، بیوی سے بوس و کنار کرنا، یہ بھی شریعت میں روزے کی حالت میں انسان کے لیے جائز ہے، اور یہ اس شخص کے لیے جو نفس پہ قابو رکھ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوس و کنار کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم میں ہوا کرتے تھے اور تم میں سب سے زیادہ اپنی شہوت پر قابو کرنے والے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا اگر انسان کنٹرول کر سکتا ہے تو اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، اگر کنٹرول نہ کر سکے تو اس صورت میں اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، جنابت کی حالت میں سبوح کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، فجر کا وقت ہو جاتا، پھر آپ غسل کرتے اور صوم رکھتے، یعنی سحری سے پہلے انسان کا غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان جنبی ہے اس کو غسل کرنا ضروری ہے، تو اسی صورت میں اگر سحری سے پہلے کر لیتا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان نیند سے بیدار ہوا، اگر وہ سحری کرے گا، اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو اسی صورت میں اس کو چاہیے کہ پہلے سحری کر لے، کیونکہ سحری کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے پہلے وہ سحری کر لے اور غسل بعد میں کرے۔ نماز کے لیے غسل ضروری ہے، سحری کے لیے کھانے پینے کے لیے غسل ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ صبح ہونے کے بعد یعنی اذان فجر کے بعد اگر غسل کرتا ہے اور سحری پہلے کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں اس آدمی کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے بتایا گیا، لہذا ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 5، ضرورت پر کھانے کا ذائقہ چکھنا، بشرطے کہ وہ حلق میں نہ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکہ چکھنے میں، اس طرح دیگر اشیاء خوردونوش چکھنے میں
کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی مصنف کے اندر بیان کیا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر سے بیان کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان ضرورت کے تحت ذائقہ چکھ سکتا ہے، عورت ذائقہ چکھ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلق کے نیچے نہ لے جائے اور اس کو فوراً جو ہے تھوک دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے زبان میں طاقت دی ہے کہ زبان پر رکھتے ہی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے یا تیکھی یا میٹھی ہے، یا نمک کم ہے یا نمک زیادہ ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے زبان کے اندر ہی طاقت رکھی ہے۔ جیسے ناک کے اندر طاقت ہے کہ انسان کسی علاقے سے گزرتا ہے تو فوراً سونگھ کر کے وہ بتا دیتا ہے، یوں اگر وہاں خوشبو ہے تو فوراً اس کو خوشبو کا احساس ہوتا ہے، خوشبو اس کے یعنی خوشبو اسے مل جاتی ہے، خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ناک کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہے۔ ایسے آپ دیکھیں کہ انسان کو ہاتھ میں ایک انسان کسی جگہ پر اپنی انگلی رکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ وہ کھردری چیز ہے یا نرم ہے یا سخت ہے، کیا ہے، فوراً چمڑے بتا دیتے ہیں، انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زبان کے اندر طاقت رکھی ہے کہ زبان پر رکھتے ہی انسان کو یہ چیز فوراً معلوم ہو جاتی ہے۔ سرما اور خوشبو کا استعمال کرنا بھی انسان کے لیے جائز، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تھوک اور بلغم نکل جانا، اس طریقے سے گرد و غبار جو انسان کے حلق میں آ جاتے ہیں وہ اگر چلے جاتے ہیں اندر تو اس سے انسان کے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسے انسان کے منہ سے تھوک نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، تو اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں، اس سے انسان شریعت کے اندر یعنی اسلام یہ روزے کی حالت میں ان کا کرنا مباح ہے، اور اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ مسنون اعمال ہیں، انہی میں سے نمبر 1 تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ پر ایمان اور اسے ثواب کی امید میں قیام اللیل کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اور پچھلے گناہ سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تراویح رمضان کے مہینے میں اسے لوگ تراویح کہتے ہیں، جبکہ اس کے اور بھی نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام قیام اللیل ہے اور تہجد ہے، اور اسے وتر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 نام ہیں ایک نماز کے، وتر، تراویح، قیام اللیل اور تہجد۔ تراویح کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں بات کی صلاح ہے، اور اسے تراویح کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وتر کا نام بھی قرآن میں آیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے تہجد کا بھی ذکر ہے اور قیام اللیل کا بھی ذکر ہے۔ یہ چاروں نمازیں ایک ہی ہیں اور یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، قیام اللیل اور تراویح ایک ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 11 یا 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اور ام سلمہ کی حدیث سے اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کی حدیث سے، غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس سے 13 عدد کا ثبوت ملتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان 13 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 2 رکعت جو انہوں نے تہجد میں شمار کر لیا ہے وہ دراصل فجر کی 2 رکعت سنت تھی، حالانکہ اس میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، وہ الگ نماز ہے، وہ اس میں نہیں شمار کیا گیا، اس کے علاوہ وہ 13 رکعت تھی۔ بہرکیف عام طور سے 11 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ جس سے آپ کا ثبوت ملتا ہو 13 رکعت ہے، اس سے زیادہ کبھی آپ نے زندگی بھر نہیں پڑھا۔ اور خلیفہ راشد نے بھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں تراویح کے لیے لوگوں کو 11 رکعت ہی پر اکٹھا کیا تھا۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ انسان 11 رکعت پڑھے یا 13 رکعت پڑھے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، تو ہمارا ایسے لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے، مسنون ہے ایسا کرنا، اور یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ 11 12 نہیں 20 40 نہیں 100 رکعت تراویح پڑھتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی کا اگر عقیدہ صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے نہج پر ہے، وہ تراویح بھی نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ اس کو کوئی حرج نہیں ہوگا اگر وہ تراویح نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس مسئلے میں ہمیں زیادہ نہیں جھگڑنا چاہیے، اس مسئلے میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق سب کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے، 11 رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے، تو پھر اس سے لڑائی کرنا، اس سے جھگڑا کرنا، اس پر مناظرہ کرنا، مجادلہ کرنا اور عقیدے پر زیادہ دھیان نہ دینا، یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی
لوگوں کو سنت کی طرف بلائیں، سنت کی تعلیم دیں کہ ہمارے نبی کی سنت یہی ہے کہ آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ 13 رکعت اور 11 رکعت پڑھا ہے عام طور سے، اس سے زیادہ انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی انسان کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمیشہ پڑھنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اگر ہمیشہ پڑھتا ہے تو یہاں سنت کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کو دشمنی کا مسئلہ، عداوت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، میرا لوگوں سے یہ کہنا ہے، بلکہ اس کے بارے میں انسان کو شرح صدر ہونا چاہیے اور انسان کو اس کے بجائے کیفیت پر زور دینا چاہیے کہ جو طریقہ ہمارے بھی اپناتے تھے اس طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے، لمبا قیام کرے، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، اس پر انسان کو دھیان دینا چاہیے، یہ اصل مطلوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدے پر انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ لہذا اس پر لڑائی جھگڑا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور ان لوگوں سے جو مکہ مدینہ کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ مکہ مدینہ کا کہ جو امام ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کے عقیدے کو بھی اپنا لو اور تم پڑھو 20 رکعت، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ عقیدہ نہیں اپنائیں گے، وتر کی نماز بھی مکہ مدینہ کی طریقے سے نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ صرف مکہ مدینہ کی مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سیف کر سکیں، حالانکہ مکہ مدینہ کے لوگوں کو نہیں مانتے، نہ ان کے عقیدے کو مانتے ہیں، نہ ان کے منہج کو مانتے ہیں، نہ ان کے طور طریقوں کو مانتے ہیں، نہ ان کی نماز پڑھنے کے طریقے کو مانتے ہیں، کوئی چیز نہیں مانتے وہ لوگ۔ اس لیے دیکھیے کہ وتر کی نماز وہ لوگ مکہ اور مدینہ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، وتر کی نماز وہ لوگ مغرب کے طریقے میں پڑھتے ہیں، جو قطعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر یہاں کیوں نہیں کرتے مکہ اور مدینہ کے مطابق؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مدینہ ان کے یہاں وہ دلیل نہیں ہے، بس وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا خاموش کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں لوگوں کے سامنے دے دیتے، ورنہ اگر مکہ مدینہ کو مانتے تو وتر کی نماز بھی مکہ مدینہ کے طریقے سے پڑھتے، اور جیسے مکہ مدینہ کے لوگ تراویح پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر کے الحمدللہ تجوید کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، اسی طریقے تراویح کی نماز پڑھتے، وہ لوگ تو ہمارے یہاں 20 رکعت 20 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں، جی ہاں، یہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مکہ مدینہ کی مثال وہ صرف یوں ہی دیتے ہیں، اور مکہ مدینہ ان کے ہاں اس معتبر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے نہ مکہ مدینہ کے لوگوں کا عقیدہ اپناتے ہیں، نہ ان کے منہج کو اپناتے ہیں، نہ ان کے طور طریقے کو اپناتے ہیں۔ بہرحال یہ وتر کے تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ تو یہ تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھیں، پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں، جیسے فرض نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی تراویح کا اہتمام کریں گھر کے اندر، اور سورت کیا نام ہے لمبا قیام کریں، اگر قرآن دے کر کے بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کریں کہ سب کو ملا کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام گھر کے اندر کریں، اگرچہ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ پابندی ہے، تو گھر کے اندر اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ صوم کی حالت میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، لہذا رمضان کے مہینے میں قرآن کو انسان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر کے جبریل امین کو سنایا کرتے تھے، اور جب آپ کا آخری سال تھا تو آپ نے 2 مرتبہ پڑھ کر کے ان کو سنایا۔ اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا، صدقات و خیرات کرنا، زبان کی حفاظ کرنا، یہ تمام چیزیں رمضان کے مہینے میں انسان کے لیے مشروع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے کا اجر زیادہ ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں، جی ہاں، تو رمضان کے مہینے میں انسان کو کثرت سے صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ تیسری چیز سحری کھانا مسنون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کے اندر برکت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور سحری انسان کو تاخیر سے کرنا چاہیے، سحری پہلے کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ انسان سحری تاخیر سے کرے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ سحری میں جو تاخیر کرے گا اور افطار میں جلدی کرے گا تو ہماری امت کیا ہے، خیر اور بھلائی کے اندر رہے گی۔ اور ہمارے نبی کی ایک دوسری حدیث آتی کہ آپ نے فرمایا افطاری کے تعلق سے کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ تو سحری کھانا مسنون ہے تاخیر کر کے، اور افطار میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے کہ افطار میں انسان جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، سحری بہت پہلے کر لیتے ہیں، احتیاط کے طور پر 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہی سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں،
اور افطار تاخیر سے کرتے ہیں۔ افطار تاخیر سے کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، اس کے لیے احتیاط کرنا کہ بھی 10 منٹ اور احتیاط کرتے ہیں یا 15 منٹ احتیاط کرنا، یہ سب صحیح نہیں ہے کہ تاریکی پھیل جائے، سورج غروب ہو گیا اس کے باوجود افطار نہ کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ لہذا سحری کرنا چاہیے، اور سحری کوئی ضروری نہیں کہ انسان پورا پیٹ کھائے۔ ہمارے بھی حدیث ہے کہ مسلمان کی، یہ مومن کی سحری کھجور ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب سحری کا آخری وقت آئے تو آپ چند کھجوریں کھا لیں، یہ آپ کی سحری مانی جائے گی۔ لہذا انسان کو سحری تاخیر سے کرنا چاہیے، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور افطار جلدی کرنا چاہیے۔ افطار پانچویں چیز کیا ہے کہ رطب کھجور سے انسان کو افطار کرنا چاہیے، اگر رطب نہیں ہے تو خشک کھجور سے افطار کرے، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو انسان کو پانی سے افطار کرنا چاہیے، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کچھ لوگ پکوڑے سے افطار کی شروعات کرتے ہیں یا اس طریقے سے سموسا وغیرہ سے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، چاہیے انسان کو کہ کھجور سے افطاری کرے۔ یا اس طریقے سے کچھ لوگ نمک سے افطاری کرتے ہیں، تو نمک سے افطاری کرنا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ نمک سے انسان کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے یا بڑھ جائے گا، خاص طور سے انسان بھوکا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، صحت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا رطب کھجور سے انسان افطاری کرے، اگر نہیں ہے تو خشک کھجور، اگر وہ نہیں ہے تو پانی پی لے، اس کے بعد جو چیزیں موجود ہیں اس کو کھائے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے افطار کرے، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے، ذهب الدم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے لیے کچھ لوگ اور دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کے آپ افطاری کریں کہ یہ کھانا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا کرتے تھے، لہذا پہلے بسم اللہ کہیں، اس کے بعد آپ سحری افطاری کر لیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، ذهب الدم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ساتویں چیز کیا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو کثرت سے مسواک کرنا چاہیے، کثرت سے مسواک کرنا چاہیے۔ عصر کے بعد بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ کچھ لوگ عصر کے بعد مسواک نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مسواک کرنے سے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ منہ کی بو کا تعلق آپ کے منہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق معدے سے ہے۔ انسان کا جب پیٹ خالی رہتا ہے تو اس کے معدے سے بو نکلتی ہے، وہ بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ آپ مسواک کریں گے تو بھی وہ بو نکلے گی، اس کا منہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا مسواک انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے، مسواک سے اللہ راضی ہوتا ہے اور منہ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا مسواک کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور رمضان میں کبھی بھی انسان کو مسواک کرنا چاہیے۔ نمبر 8، افطار کروانا بھی مسنون ہے کہ آپ لوگوں کو افطار کروائیں۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا اجر روزے دار کو ملتا ہے، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ افطاری کرنے نہیں جاتے دوسرے کے ہاں، کہتے ہیں کہ ہمارے اجر میں سے کاٹ کر کے اس کو دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے دیتا ہے، وہ روزے دار کے اجر میں سے کاٹ کر کے افطار کرانے والے کو نہیں دیتا۔ یہ لوگوں کی سوچ غلط ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کیا ہے، روزے دار کو بھی پورا اجر دیتا ہے، اور جو افطار کراتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی اجر دیتا ہے، پورا اجر دیتا ہے۔ اور اگر انسان کو بہت زیادہ اس بات کا احساس ہے تو بھی افطار کرائے لوگوں کو، اور جس نے اس کو افطار کرایا ہے وہ اس کو افطار کرا دے، تو افطار کرانا چاہیے، افطار کروانا مسنون ہے۔ نمبر 9، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اور اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے۔ اعتکاف مسجد گھر کے اندر نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت کسی کے لیے بھی گھر کے اندر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، لہذا مسجد کے اندر انسان اعتکاف کرے گا، گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ 10ویں چیز کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر جاگنا مسنون ہے۔ شب قدر انسان یہ گھر کے اندر بھی جاگ سکتا ہے، شب قدر کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، لہذا شب قدر عورت مرد سب لوگ گھر کے اندر بھی جاگ سکتے ہیں، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 11ویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا کسی روزے دار سے گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اس کا جواب انسان کو بےہودگی اور گالی گلوچ سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں کیا ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ بھی انسان کے لیے مسنون ہے کہ وہ کسی کی بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہ دے، گالی گلوچ سے نہ دے،
بلکہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بس اتنا کافی انسان کے لیے۔ روزے کی حالت میں انسان بھوکا رہتا ہے اور اسے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس لیے روزے کی حالت میں بہت زیادہ لوگوں کی لڑائی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کے لیے فرض کیا ہے اور تقویٰ کے ساری چیزیں منافی ہیں، اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 12ویں چیز یہ کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ امسال حج پر عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے انسانوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جو کرونا وائرس ہے اس سے بچنے کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ امسال کوئی عمرہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عمرہ اور حج کی پابندیاں لگائی گئی ہیں لوگوں کی جانوں کی بچانے کے لیے۔ بیماریاں آتی تھیں یا راستہ پرامن نہیں رہتا تھا، ڈکیتیاں ہوتی تھیں، لوگوں کی جان خطرے میں ہوتی تھی، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو ایسی صورت میں ان کی جان بچانے کے لیے اس سے پہلے بھی حج اور عمرے کے بارے میں لوگوں اور علماء نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کہ امسال حج نہیں ہوگا یا امسال عمرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جان کا بچانا مقدم ہے۔ عمرہ انسان بعد میں بھی کر سکتا ہے، حج بھی انسان بعد میں کر سکتا ہے، اگر انسان کی جان رہے گی تو انسان حج کرے گا۔ اور عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے پرامن ہونا ضروری ہے کہ راستہ پرامن ہو، اور انسان اگر آج حج عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، عمرہ کے لیے بطور خاص کیونکہ عمرے کی پابندی لگائی گئی ہے، تو انسان کی جان امن میں نہیں رہے گی، انسان کی جان کو خطرہ ہے کہ اس کو بیماری لاحق ہو جائے اور پھر انسان کی جان چلی جائے، لہذا یہاں جان کا خطرہ ہے، اسی لیے یہاں کی گورنمنٹ نے، سعودی حکومت نے عمرے پر پابندی لگا دی ہے۔ تو لیکن یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے، چونکہ رمضان کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، لہذا مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے، اگرچہ انسان وقتی طور پر انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے، لیکن اگر انسان کا پکا ارادہ ہے، اس کی پکی نیت و عزم ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہا ہے، تو انشاءاللہ نیت کا اللہ رب العالمین اسے ثواب دے گا۔ یا جن لوگوں نے باقاعدہ عمرے کا ارادہ کیا تھا، ٹکٹ بک کرایا تھا، ویزا لگوا رہے تھے، پیسہ جمع کر دیا تھا، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین انہیں پورا اجر و ثواب دے گا، کیونکہ نیتوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کی نیت تھی لیکن مجبوری آ گئی، لہذا اسی صورت میں ان کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب آپ حج جہاد پر نکلے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اگرچہ تمہارے ساتھ نہیں آئے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں پورا اجر دے رہا ہے، کیونکہ عذر کی بنا پر ان کی پوری نیت تھی، عزم تھا، ارادہ تھا پختہ کہ وہ شریک ہوں گے، لیکن عذر کی بنا پر شریک نہیں ہو پائے، تو اللہ رب العالمین ان کو پورا اجر دے گا۔ تو ایسے لوگ جو نہ جا سکیں کسی عذر کی بنا پر، اور ان کا پوری نیت تھی، پورا عزم تھا، سب کچھ کر لیا تھا، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر اور ثواب دے گا۔ رمضان کے مہینے میں ایک مسئلہ اور بھی وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اور شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو شب قدر کا جاگنا یہ رمضان کے مہینے میں مسنون ہے، اور جو انسان جاگتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے جو دعا ہے شب قدر کی، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، انسان کو شب قدر میں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر ہوتی ہے، اور یہ بدلتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کسی سال کسی رات میں ہو اور کسی سال کوئی اور رات میں ہو، لیکن انہی طاق راتوں میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے۔ آج اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جو باقی مسائل ہیں جمعرات کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ان تمام نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔